السلام علیکم ناظرین کرام، ویلکم بیک ٹو یو ٹاک. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد خضر کاکوان. آج ہم اس ایپیسوڈ کے اندر پاکستان کی ارلی پرابلمس کے بارے میں بات کریں گے. پاکستان 1947 میں آزاد ہوا، اس کو آزاد ہونے کے بعد کیا پرابلمس فیس کرنے کو ملی. تو یہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے پاس دو بہت خاص گیسٹ موجود ہیں، سنان اور کنور. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک. آپ لوگوں کو کوئی پریشانی تو نہیں آنے میں؟ کنور، سب سے پہلے میرا سوال آپ سے کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد اس کو کیا پرابلم فیس کرنے کو ملی؟ پاکستان کو 1947 کے بعد بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. جیسے کہ پہلا اور مین چیلنج تھا جو ریفیوجی کرائسس. اس میں اراؤنڈ 7 ملین مسلمان انڈیا سے پاکستان مائیگریٹ کرے تھے. تو ان کے پاس نہ فوڈ تھا، نہ شیلٹر، کچھ بھی ریسورسز اور فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھی. تو یہ بہت بڑا مین چیلنج تھا پاکستان کے لیے کہ ان کو پرووائڈ کرنا ہے ہر چیز. سیکنڈلی یہ تھا کہ جو گورنمنٹ تھی وہ اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی ابھی تک، صحیح سے پراپرلی اسٹیبلش نہیں تھی. اور تھرڈلی کہ ایک کشمیر ڈسپیوٹ تھا، اس کی وجہ سے بھی بہت پاکستان پہ افیکٹ ہوا تھا، جو کشمیر کی ڈویژن کا پرابلم تھا. اوکے، تو سنان آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ ایک جب ملک آزاد ہوتا ہے تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشن جو ایک ڈیفیکلٹ چیز کیوں ہوتی ہے، اور پاکستان کے لیے کیا ڈیفیکلٹیز پیش آئیں کانسٹیٹیوشن بنانے کے ٹائم میں؟ آفٹر 1947 پاکستان کو کانسٹیٹیوشن بنانے میں سب سے میجر جو ڈیفیکلٹیز آئی تھی وہ تھی اصل میں ان لوگ جیسے ہی انڈیا سے پاکستان موو ہوئے تھے مسلمان جتنے، تو یہاں کے جو لوگ تھے ان سب کے کلچر الگ تھے، ٹریڈیشن الگ تھی، اور کافی چیزوں میں وہ ویریز کرتے تھے. تو پاکستان کو یہ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹیز پڑی کہ وہ ان کے پاس کوئی پراپر گورنر نہیں تھا، کوئی ان کے پاس پراپر لیڈر نہیں تھا جو ان کو یہ بتا سکے کہ کس طرح سے آپ نے یہاں رہنا ہے، کس طرح سے آپ لوگوں نے آگے اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا ہے، اسٹیبلش کرنا ہے. تو لیڈرز کے بیچ میں بھی کافی پرابلمس رہی کہ کوئی لیڈر کسی ایک چیز پہ رک نہیں رہا تھا. ہر کسی کا اپنا ڈیسیجن تھا، ہر کسی کا اپنا ایک آپشن دے رہے تھے کہ اس طرح سے ہونا چاہیے، اس طرح سے ہونا چاہیے. تو کافی یہ ساری اور اوپر سے سینٹرل اور پروونشل گورنمنٹس کے درمیان بھی کافی مسئلے رہے. تو ان مسئلوں کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن پاکستان کے لیے تھوڑی ڈیلے ہو گئی تھی. لیکن 1956 میں پھر ایک پراپر پاکستان کے لیے کانسٹیٹیوشن بنائی گئی. تو کمر، آپ مجھے بتائیں گے جیسے ابھی آپ نے ریفیوجیز کرائسس کا ذکر کیا تھا، تو یہ ریفیوجیز کرائسس جو ہے اس نے پاکستان کی اکنامی پہ کس طرح سے افیکٹ کیا؟ جیسے پارٹیشن کے بعد سیدھا جو ریفیوجیز کرائسس ہوا تھا کہ انڈیا سے پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں آئے تھے لوگ. تو اس پہ یہ اثر ہوا کہ پاکستان پہ برڈن آ گیا تھا کہ اتنے سارے لوگوں کو کیسے مینیج کریں، کیسے پرووائڈ کریں شیلٹر، جابس. کیونکہ وہاں سے جو لوگ آئے تھے اپنا کاروبار وغیرہ سب چھوڑ کے آئے تھے، تو ان کے لیے ہر چیز مینیج کرنا، اپنے بچوں کو بھی دیکھنا بڑے، تو یہ کافی مشکل چیز تھی. پاکستان کو یہ سب مینیج کرنا تھا، تو یہ بہت بڑا ایشو تھا. تو اس وجہ سے اکنامی پہ بہت افیکٹ ہوا، کیونکہ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ دوسرے جو پروسیس تھے، پروجیکٹس ہو رہے تھے، تو ان پہ کام کرنا بالکل گورنمنٹ نے بند کر دیا تھا، کیونکہ یہ سب سے مین ریزن تھا اور چیلنج تھا. تو اس پہ زیادہ ہے نا گورنمنٹ کا فوکس تھا. دیٹس وائی دا ادر پروسیسز اور پروجیکٹس گیٹ سلو. تو سنان، آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں گے کہ پاکستان جب ڈیوائڈ ہوا، آئی تھنک ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان میں ہوا، تو اس میں ہمیں کیا پرابلمس فیس کرنے کو ملی؟ پاکستان جب آزاد ہوا تھا اس کے بعد ڈیوائڈ ہو گیا تھا ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے اندر. ایسٹ ویسٹ پاکستان انڈیا کی ٹیریٹری سے 1000 کلومیٹر دور تھا جہاں پہ بیس کرتا تھا. اصل میں مسئلہ یہاں کھڑا ہوا کہ ایسٹ پاکستان کے پاس لینڈ تو کافی زیادہ تھا، لیکن انسٹیٹیوشن، ریسورسز، یہ ساری چیزیں اس کے پاس ابھی نہیں تھی، کیونکہ وہ ویسٹ پاکستان کے پاس زیادہ تر بیس کرتا تھا. کیونکہ جب آزاد ہوا تو ویسٹ پاکستان کے پاس پہلے سے یہ چیزیں موجود تھی، جبکہ ایسٹ پاکستان کے پاس اتنی نہیں تھی. تو کافی ٹائم تک یہ مسئلہ چلتا رہا کہ یار ہم لوگ کو ریسورسز کیسے پہنچیں گی، ہم لوگ کو ایجوکیشن کیسے ملے گی، ہم لوگ کو فوڈ، پانی، جب جو بھی ساری ریسورسز ہوتی ہیں ریفیوجی کے لیے، جب وہ ایک نئے ملک سے دوسرے ملک شفٹ ہوتا ہے تو اس کو یہ ساری بیسک نیڈس تو اس کو ملنی چاہیے. تو یہ سارا مسئلہ ان دو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کو ملا تھا. لیکن ان دی اینڈ جب گورنمنٹ نے بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہا تو انہوں نے دونوں ایسٹ اور ویسٹ کو پراپر ایجوکیشن، پراپر انسٹیٹیوشن، پراپر ریفیوجی دی گئی تھی، تاکہ کسی کو مسئلہ نہ ہو. جو بھی یہاں انڈیا سے پاکستان ہجرت کر کے آیا ہے اس کو کوئی بھی بیسک نیڈس کی مسئلے نہ پڑے. اچھا قمر، آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں گے جب 1947 کے اندر پاکستان آزاد ہو گیا تھا تو پاکستان کو پرابلمس کیوں پیش آئی تھی ایک اسٹرانگ گورنمنٹ بنانے میں؟
پاکستان کو پراپر گورنمنٹ اسٹرانگ گورنمنٹ بننے میں ایشوز اس لیے ہے کیونکہ ان کے پاس ایک ویل مینرڈ اور ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر پراپر نہیں تھا، اور جو ان کے ویل ٹرینڈ آفیسرز جو تھے اور مین آفیسز دفتر سارے ہیں نا انڈیا کی سائڈ رہ گئے تھے، تو پاکستان کو اتنے وہ نہیں ملے تھے. ایک یہ ایشو تھا جس وجہ سے پاکستان کے پاس نہ اچھے ویل ٹرینڈ آفیسرز تھے تاکہ پاکستان ان سے کچھ سیکھ سکے کہ ان سے مطلب جو وہاں پہ جو آفیسز وغیرہ تھے وہ ادھر چلے گئے تھے انڈیا کی سائڈ پہ تاکہ ان سے وہ آفیسز بھی انسٹیٹیوشنز اور آفیسرز جتنے بھی مطلب زیادہ تر تعداد میں وہاں پہ ہی رہ گئے تھے انڈیا میں. پاکستان کو بالکل کم ملے تھے، اس لیے ان کو بہت زیادہ ٹائم لگا تھا یہ پراپر گورنمنٹ اسٹرانگ کرنے میں. اچھا تو سنان آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں گے جب ایک ملک آزاد ہوتا ہے تو اس کو ایک لینگویج بھی چاہیے ہوتی ہے، تو پاکستان کو لینگویج اپنی سیٹ کرنے میں کیا پرابلمس فیس آئے؟ پاکستان جب آزاد ہوا تھا تو پاکستان نے اپنی لینگویج اردو ڈکلیئر کی تھی، جس کی وجہ سے اردو ڈکلیئر کی تھی. لیکن جب لینگویج کا اعلان ہوا تھا کہ پاکستان کی نیشنل لینگویج اردو ہے تو ایسٹ پاکستان زیادہ تر ایسٹ پاکستان کے جو رہنے والے لوگ تھے وہ بنگالی بولتے تھے. تو ان لوگ کو ایسا لگا کہ اردو نیشنل لینگویج کرنے کے بعد ان کو ایسا لگا کہ بنگالی کو اور ان کے کلچر کو اگنور کیا جا رہا ہے، اس کو پراپر اس کے رائٹس نہیں دیے جا رہے اور پراپر اس کو دیکھا نہیں جا رہا. کیونکہ اردو جب آئی تو سب نے اردو کو نیشنل لینگویج سمجھا اور وہی بولنے لگ گئے. تو بنگالیوں کا یہ مسئلہ آیا تھا کہ ہماری لینگویج کو اور ہمارے کلچر کو پراپر دیکھا کیوں نہیں جا رہا، اس کو آگے تک کیوں نہیں پہنچایا جا رہا. تو اس کی وجہ سے پاکستان کی گورنمنٹ اور بنگالیوں کے درمیان یونٹی خراب ہوئی تھی کافی ٹائم تک. 1952 کے بعد یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی لوگوں کے درمیان ایک اختلاف رہ گیا تھا کہ یار ہماری لینگویج کو اتنا کیوں نہیں دکھایا گیا جبکہ اردو کو اتنا کیوں بندے اپنے اوپر لے رہے ہیں. قمر آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ پاکستان کو جو ہے اکنامک پرابلمس کیا فیس کرنے کو ملی تھی؟ پاکستان کو اکنامک پرابلمس یہ فیس کرنے کو ملی کہ ان کے پاس انڈسٹریز، فیکٹریز اور کمرشل سینٹرز جو ہے وہ بہت کم ملے تھے، نہ ہونے کے برابر. زیادہ تر جو تھے انڈیا کی سائڈ رہ گئے تھے، تو پاکستان کے پاس یہ بالکل نہیں تھی. یہ بہت بڑا ایشو تھا پاکستان کے لیے. اور ایڈمنسٹریٹو ایشوز تھے، یہ بھی اکنامک میں ہی آتے ہیں کہ ان کے پاس انسٹیٹیوشنز نہیں تھے. ایجوکیشن بھی ایک بیسک نیڈ ہے، تو دیٹ واز دا ریزن. اچھا سنان آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں گے جب ایک ملک آزاد ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ جو ہے ویک ہوتا ہے اسٹارٹنگ میں، تو جو ہے پاکستان کو سیکیورٹی کے اور ڈیفینسز کے کیا پرابلمس فیس کرنے کو ملے تھے؟ پاکستان جب 1947 میں آزاد ہوا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ جب نیا ملک آزاد ہوتا ہے اس کے پاس وہ ساری ملٹری ریسورسز یا اس کو حفاظتی ریسورسز نہیں ایک دم سے ہوتی ان کے پاس، ان کو وہ ساری چیزیں بلڈ کرنی پڑتی ہے. اور جیسے ہی پاکستان آزاد ہوا تھا تو اس کو ابھی بھی خطرہ تھا انڈیا سے، کیونکہ انڈیا کو یہ نہیں اچھا لگا کہ پاکستان ایک اپنا ملک بننا جا رہا ہے. اور اوپر سے پاکستان اور انڈیا کی یہ بھی جنگ تھی، اور ایک جنگ تو نہیں کہیں گے، اس وقت تو نہیں تھی کیونکہ اس وقت آزاد ہوا تھا. کشمیر کا بھی مسئلہ بیچ میں ان لوگ کا آ گیا تھا کہ کشمیر انڈیا کہتا تھا کہ ہمارا ہے، پاکستان کہتا تھا کہ یہ ہماری ٹیریٹری میں ہے، جس کا مسئلہ آج بھی اس وقت تک چلتا ہوا آ رہا ہے. تو جب پاکستان آزاد ہوا تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد نہ ملٹری تھی، نہ کوئی پولیس تھی، نہ کوئی اس طرح سے آفیسرس تھے. تو پاکستان کے پاس بالکل لمیٹیڈ ریسورسز تھے جس سے وہ اپنی باہر کی باؤنڈری بھی حفاظت کر رہا تھا، اندر کی بھی حفاظت کر رہا تھا، انڈیا سے بھی لڑ رہا تھا، اور ساتھ ساتھ اپنے کشمیر کے مسئلے کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہا تھا. اچھا تو قمر آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں گے جب پارٹیشن ہوئی تو ایسیٹس جو تھے ان کا جو ڈویژن تھا اس کا پرابلم کیا تھا؟ پارٹیشن کے بعد انڈیا اور پاکستان کو برٹش انڈیا کی طرف سے کچھ ڈیوائڈز کرنے تھے ایسٹس، تو ان میں سے پاکستان کو جو شیئرز ملنے تھے وہ کافی ڈیلے ہو گئے تھے. انڈیا کی اراؤنڈ 75 کروڑ پاکستان کو ملنے تھے، جو جب آزادی ملی تو پاکستان کو ڈیلے کے بعد بھی صرف 20 کروڑ ملے. اس کے بعد کافی بات چیت کرنے کے بعد 50 کروڑ ملے، اور بھی 5 کروڑ لیفٹ تھے جو آج تک نہیں ملے پاکستان کو. تو دیٹ واز دا مین ایشو. اینڈ یہ چیزیں نہ ہوئیں، پیمنٹس نہ ملی پاکستان کو، اس وجہ سے ایک ایشو بن گیا کہ پاکستان کو آزادی کے وقت بالکل بہت زیادہ نیڈ تھی پیسوں کی، کہ ریفیوجی کرائسس ہوئے تھے تو اتنے لوگوں کے لیے سب کچھ کرنا، تو یہ پاکستان کو پیمنٹ ڈیلیز ہو گئی، تو اس وجہ سے پاکستان پہ اس چیز پہ پریشر ہو گیا. اچھا سنان آپ مجھے بتائیں گے کہ ارلی جو ٹائم تھا
فورن پارٹیشن کے بعد کا، تو اس میں ایگریکلچر جو ہے پاکستان کے لیے کیوں امپورٹنٹ تھا؟ پاکستان جب انڈیپینڈنٹ ہوا اپنا، تو ایگریکلچر نے اس کی کافی سپورٹ کی، کیونکہ پاکستان میں رہنے والے لوگ جو پہلے سے رہ رہے تھے وہ زیادہ تر گاؤں والے لوگ تھے، جو زیادہ تر اپنی جو زندگی تھی وہ گاؤں میں گزار چکے تھے، جن کا مین ریسورس کھانے پینے کا ان کی ایگریکلچر تھا. جیسے اپنا ویٹ ہو گیا، رائس ہو گیا، یہ ساری چیزیں وہ اپنا خود اگاتے تھے، خود ہی کھاتے تھے. تو جب پاکستان انڈیپینڈنٹ ہوا تو ایگریکلچر نے اس کی اس طرح سے ہیلپ کی کہ پاکستان کی کمپنیز کو وہ ایگریکلچر پرووائڈ کرتی تھی، ٹیکسٹائل پرووائڈ کرتی تھی اور کھانا پینا، جس سے پاپولیشن بڑھتی تھی، پاپولیشن کو ہیلپ ہوتا تھا. جب کیونکہ شروع میں پاکستان کے بعد اتنا نہ کھانا تھا نہ پانی تھا، کیونکہ ان کے پاس ریسورسز بالکل نہیں تھی. تو یہاں کے جو جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے ایگریکلچر زیادہ کی، جس کی وجہ سے پاکستان کو اس وقت کھانا بھی ملا اور پانی بھی ملا، تاکہ وہ گرو کر سکیں اور آگے اسٹیبلش کر سکیں. ساتھ ساتھ پاکستان نے اسی ایگریکلچر کو فورن کی طرف بھی لے کے گیا، تاکہ تھوڑی سی باہر سے بھی ایکسچینج ہو سکے، تھوڑا سا پاکستان گرو کر سکے، ان کے بانڈ اچھا بن سکے باہر والے کنٹریز کے ساتھ. تو پاکستان نے کافی ایگریکلچر سے کافی اپنا سپورٹ لیا. اگر پاکستان کے بعد اس وقت ایگریکلچر نہ ہوتی تو آج شاید پاکستان اتنا گرو بھی نہ کر سکتا اور اسٹیبلش بھی نہ کر سکتا تھا. تو قمر، آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں گے کہ کشمیر ڈسپیوٹ جو ہے اتنا زیادہ بڑا پرابلم کیوں بن گیا تھا؟ وہ کشمیر ڈسپیوٹ جو تھا وہ 1947 جس سے آزادی ہوئی تھی، اس کے بعد فوراً یہ ڈسپیوٹ شروع ہو گیا تھا انڈیا اور پاکستان کے بیچ. تو پاکستان کا ماننا تھا کہ کشمیر پاکستان کو ملنا چاہیے، کیونکہ وہاں کی جو میجورٹی آف پبلک تھی، رہنے والے تھے، وہ مسلم میجورٹی تھی. پاکستان کا ماننا تھا کہ پاکستان کو کشمیر ملنا چاہیے، اور انڈیا کا ماننا تھا کہ پاکستان کو جو کشمیر جو ہے انڈیا کو ملنا چاہیے، کیونکہ انڈیا نے جو کشمیر کے رولر تھے ان کے ساتھ ایک ایکسیشن بھی کر لیا تھا، پر یہ فیصلہ پاکستان نے ایکسیپٹ نہیں کیا، تو جس وجہ سے یہ بہت بڑا کانفلکٹ بن گیا تھا. ٹھیک. اچھا سنان، آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ کوئی بھی ملک ہوتا ہے اس کے لیے انڈسٹریز جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، تو پاکستان کو انڈسٹریز نے کس طرح سے ہیلپ کیا؟ پاکستان کی جو انڈسٹریز تھی انڈیپینڈنس کے بعد پاکستان کے بعد اتنی انڈسٹریز نہیں تھی جتنی باقی کنٹریز کے پاس تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کے پاس اتنی جاب اپرچونیٹیز بھی نہیں تھی. جتنے بھی بندے وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کے پاس کوئی جاب بھی نہیں تھی جس سے اپنا وہ گھر چلا سکے یا پیسہ لا کے اپنے فیملی کو پرووائڈ کر سکیں اتنا، جس کی وجہ سے پاکستان کو کافی مسئلے آئے تھے. انہوں نے زیادہ تر اپنا سامان باہر فورن سے منگوانا شروع کر دیا تھا، اور اپنا آدھے سے زیادہ ریلائے انہوں نے فورن گڈس کے اوپر ہی رکھ دیا تھا، کیونکہ ان کے پاس ابھی کوئی مینوفیکچرڈ انڈسٹریز تھی نہیں جہاں سے وہ ساری سپلائز بنا سکتے ہیں. جس کی وجہ سے یہ ایک چیلنج آ گیا تھا پاکستان کے لیے کہ لیٹر آن جب گورنمنٹ نے اس کے اوپر دیکھنا شروع کیا تو پھر کچھ جا کے تھوڑی بہت انڈسٹریز انہوں نے کھڑی کی جس سے پاکستان کو پرووائڈ کر سکیں. اچھا قمر، آپ مجھے بتائیں گے کہ اسکلڈ پروفیشنلز جو ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے، تو وہ کیوں امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور پاکستان کو اس میں کیا پرابلم فیس کرنے کی؟ پاکستان کو انڈیپینڈنس کے بعد جو ڈاکٹرز، ٹیچرز اور جو مین پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ بہت کم ملے تھے ایک تو، اور جس وجہ سے یہ ہوا کہ ہاسپٹلز، ایجوکیشن، ان میں نا ٹیچرز کی کمی ہو گئی، آفیسز میں کوئی اسکلڈ آفیسرز نہیں تھے، تو ایڈمنسٹریٹیو ایشو ہوا اس پہ، انسٹیٹیوشنز بالکل بند ہو گئے، تو ایجوکیشن نہیں مل رہی تھی بچوں کو. ایک یہ بہت بڑا ایشو بن گیا تھا، جس شارٹیج ہو گئی تھی نا بالکل، تو اس وجہ سے. ٹھیک. اچھا سنان، آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ فارن پالیسی جو ہے ہر ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو فارن پالیسی کے معاملے میں کیا چیلنجز فیس کرنے کو ملے تھے پاکستان؟ پاکستان جب آزاد ہوا تھا تو ظاہر سی بات ہے اس کا نہ کوئی لنک تھا کسی اور کنٹری سے، کیونکہ وہ بالکل ابھی نیولی میڈ ایک کنٹری تھا. تو پاکستان کو اپنے لیے اچھی فورسز کے لیے تاکہ وہ انڈیا سے اگر بعد میں کبھی انڈیپینڈنس کے بعد کوئی جنگ ہو سکتی ہے تو اس کے لیے پراپر اس کے پاس ریسورسز ہونی چاہیے، اس کے پاس ملٹری ہونی چاہیے تاکہ وہ ان کو کم از کم ان کا مقابلہ کر سکے. ساتھ ساتھ ان کے کشمیر کا بھی ایشو چل ہی رہا تھا. پاکستان نے جب تھوڑی دیر بعد کچھ ٹائم بعد انہوں نے اپنے آپ کو انٹرنیشنل کرنا چاہا کہ ہم باقی کنٹریز کے ساتھ جوائن ہو جاتے ہیں تاکہ ہماری تھوڑی پاور گرو ہو جائے، ہم تھوڑے اسٹرانگ ہو جائیں، تاکہ ہم اگر کسی سے لڑ سکیں تو ہمارے پیچھے ایک پوٹینشیل پاور کھڑی ہونی چاہیے تاکہ وہ ہمارے ساتھ ہیلپ کر سکے. چلو قمر، اگر ہم پاکستان کے ارلی ڈیز کی بات کریں
1947 کے جسٹ آفٹر کے جو ٹائم تھا اس میں اگر ہم قائد اعظم کا ذکر نہ کریں تو یہ تو زیادتی ہو جائے گی. تو آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں گے کہ پاکستان کی ہیلپ کس طرح کی تھی محمد علی جناح نے؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قائد اعظم پاکستان کے پہلے فاؤنڈر اور گورنر جنرل تھے, اور ان کی ہارڈ ورک اور اسٹرگل کی وجہ سے پاکستان آج آزاد ہو. 1947 میں جیسے ریفیوجی کرائسس ہو گئے تھے, ان سب ایشوز کو دیکھنا, اس میں قائد اعظم کا بہت بڑا اہم رول تھا, جس وجہ سے پاکستان آزاد ہوا اور یہ سارے ایشوز بہت کم ہو گئے. تو اور یہ تھا کہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز, اس پہ بھی قائد اعظم نے بہت دیکھا, تب جا کے یہ ایشوز کم ہوئے تھے. تو سنان آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے پاکستان کو کیا پرابلم فیس کرنے کو ملے تھے اس ٹائم میں؟ پاکستان کے انڈیپینڈنس کے بعد پاکستان کے پاس کوئی بھی پراپر پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی. ہر کسی نے اپنی اپنی پارٹی بنائی تھی, اور سارے بیٹھ کے کچھ ریزنس کے اوپر اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم لوگ کو یہ کرنا چاہیے, ہم لوگ کو وہ کرنا چاہیے, لیکن کوئی بھی ایک پراپر سلیوشن کے اوپر نہیں اترتا تھا جیسے جس پہ پاکستان پراپر گرو کر سکے, جس کی وجہ سے کافی مسئلے بھی آئے, کافی لڑائیاں جھگڑے بھی شروع ہو گئے تھے پاکستان کے اندر. اور جو پاکستان کے لوگ تھے وہ کسی ایک پارٹی پہ رک نہیں رہے تھے, سب کو لگتا تھا کہ ان کی زیادہ اچھا کام کر رہی ہے, سب کہتے تھے کہ یہ زیادہ اچھا کام کر رہی ہے, جس کی وجہ سے یونٹی بھی بیچ میں خراب ہو گئی, پارٹیز ڈیوائڈ بھی ہو گئی, ڈویژن اور الٹا پارٹیز ڈیوائڈ ہونے کی وجہ سے جتنے بھی سلیوشنز تھے وہ بھی ڈیوائڈ ہو گئے. اب ہر کسی کا اپنا سلیوشن ہوتا تھا, اپنا ریزن ہوتا تھا, جس کی وجہ سے پاکستان کو اسٹارٹنگ میں کافی پولیٹیکل کے مسئلے آئے تھے. اچھا, تو قمر آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں گے, جیسے آپ نے ابھی ہمیں بتایا قائد اعظم نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا اور وہ پاکستان کے فاؤنڈر بھی تھے, تو آئی تھنک کچھ ٹائم کے بعد ہی پاکستان بننے کے کچھ ٹائم کے بعد ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو ان کی ڈیتھ کی وجہ سے جو ہے پاکستان کو کیا پرابلمس فیس کرنے کو ملی؟ جیسے قائد اعظم کی ڈیتھ پاکستان بننے کے 1 سال بعد ہو گئی تھی 1948 میں, سپتمبر 1948 میں. تو یہ پاکستان کی عوام کے لیے, پاکستان کے لیے بہت بڑا صدمے جیسی بات تھی, کیونکہ ان کی ہی اسٹرگل کی وجہ سے پاکستان آزاد ہوا تھا, اور جو اتنے ایشوز ہوئے تھے ان کی وجہ سے ہی اتنے ایشوز سولو ہوئے تھے. تو ان کی ڈیتھ کے بعد جو لیڈرشپ تھی وہ سنبھالنے کے لیے کوئی اتنا اہم, ان جیسی لیڈرشپ دیکھنے والا کوئی ایسا لیڈر آج تک نہیں تھا. تو یہ پاکستان کا ماننا تھا کہ جو بھی ہوا تھا, اتنے آزاد ہوا پاکستان, اور جتنے بھی ایشوز ریزولو ہوئے ان کی وجہ سے ہی ہوئے تھے, اور یہی تھا. اچھا, تو سنان آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں گے کہ پاکستان کو جو بھی ڈفیکلٹیز اور پرابلم فیس کی تھی, تو ان کو اوور کم کرنے کے لیے پاکستان نے کیا اسٹیپس لیے تھے؟ پاکستان کی جتنی بھی ڈفیکلٹیز, ارلی ڈفیکلٹیز جتنی بھی تھی پاکستان میں, اس کو پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کو اوور کم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو اچھا کیا, اپنے فورسز کو اچھا کیا, اور اپنے جتنی بھی ٹیکسٹائل انڈسٹریز جس سے ہمارے پروڈیوس ہوتے تھے, ہمارے گڈس پروڈیوس ہوتے تھے اور ہماری ریسورسز پروڈیوس ہوتی تھی, ان کو سب سے پہلے تو اوور کم کیا, کیونکہ یہ 3 مین چیزیں تھیں جس سے پاکستان گرو کر سکتا تھا. آگے کی جتنی بھی چھوٹی موٹی جتنے بھی مسئلے تھے پاکستان کے, وہ ٹائم بائی ٹائم خود بخود حل ہوتے گئے. گورنمنٹ نے بھی اس پہ کافی کام کیا, اور پیپل جو پاکستان کے جتنے بھی بندے رہائشی تھے, جتنے بھی پاپولیشن تھی پاکستان کی, ان سب نے بھی پاکستان کے لیے اپنا پراپر کام کیا اور اس کو گرو کرنے کے لیے کافی ہیلپ کی. اچھا, تو قمر آپ مجھے بتائیں گے کہ اتنے سارے پرابلمس تھے, تو ان میں سب سے زیادہ بڑا پرابلم کیا تھا جس کو اوور کم کرنے میں بھی پاکستان کو بہت ڈفیکلٹی پیش آئی؟ میرے خیال میں پاکستان کے لیے جو سب سے بڑا پرابلم ہوا تھا 1947 آزاد ہونے کے بعد, ریفیوجی کرائسس سب سے بڑا ہے, کیونکہ اس میں اراؤنڈ 7 ملین مسلمان انڈیا سے پاکستان آئے تھے. تو یہ کافی بڑی اماؤنٹ آف پیپل ہے, تو ان کو مطلب مینیج کرنا, جیسے اب ان کے پاس کچھ بیسک نیڈز نہیں تھی, گھر, پیسہ, فوڈ, شیلٹر, جابس, کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ سب گورنمنٹ کو اب دیکھنا تھا, ان کے لیے ریفیوجی کیمپس بنائے, ان کے لیے ہر چیز پرووائڈ کرنا, یہ سب سے بہت بڑا مین چیلنج تھا. اور کیونکہ ایک تو ہمارے پاس ڈویژن آف ایسٹس وہ بھی ہمیں پراپر نہیں ملے تھے, کیونکہ 75 کروڑ جو ہمیں ملنے تھے ان میں سے ہمیں صرف اس وقت جو ملے تھے وہ بھی بہت زیادہ بات چیت کرنے کے بعد 20 کروڑ ملے تھے. اس کے بعد جا کے 50 کروڑ ملے, اس کے بعد جو 5 کروڑ رہ گئے تھے وہ بھی آج تک نہیں ملے پاکستان کو. یہ بہت بڑا مین چیلنج ہو گیا تھا پاکستان کے لیے, کیونکہ پیسے ہی نہیں تھے, تو ریفیوجی کرائسس کے لیے کیسے وہ چیزیں پراپر مینیج کریں.
تو یہ سب سے بڑا مین چیلنج تھا. تو ناظرین اکرام یہاں پہ ہم لوگ اس پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ, اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ٹاپک ہوگا تو بنے رہیے گا یو ٹاک کے ساتھ. اللہ حافظ.